بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو ڈی این اے چینل 24. عارف نظامی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جناب پوری قوم نے دیکھا ہے کہ آج وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف اور وفاقی کابینہ کے فیصلے کے مطابق کشمیر میں جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، بربریت کا مظاہرہ ہو رہا ہے، اس کے خلاف یوم سیاہ منایا گیا ہے. پورے ملک میں چھوٹے بڑے تمام قصبوں میں جلوس اس شدید موسم میں نکلے ہیں. لوگوں نے بھرپور ساتھ دیا ہے اور سیاہ جھنڈے لہرائے گئے ہیں اور کشمیر کی آزادی تک چین سے نہ بیٹھنے کا عزم کیا گیا ہے. کیوں نظامی صاحب؟ ہاں جی، یقیناً آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور یہ اس دفعہ ایک اسپیشل آج اپنے یوم سیاہ بنایا کشمیر میں. حالیہ جو واقعات ہوئے ہیں، ویسے یہ جو واقعات ہیں ماضی سے ذرا مختلف ہیں. یہ لوکل ہے سارے. یہ کشمیر کے جو نوجوان ہیں نا، وہ سینہ سپر ہو گئے ہیں ان کی بھارتی بربریت کے خلاف. وہ جو انہوں نے جو آکوپیشن فورسز ہیں، تقریباً 7 لاکھ تو فوج ہے وہاں. دوسرے ہے کہ وہاں کشمیری نوجوانوں کو نہ روزگار ملتا ہے، انتقامی کارروائیاں کی جاتی ہیں، ان کو ہیومیلیٹ کیا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزوں نے ایک ایسا لاوا پھٹا ہے کہ شاید میرے خیال سے پاکستان میں بھی کچھ لوگوں کو اس پہ تھوڑی سی حیرانگی ہوئی ہے. لیکن بہرحال اب ہمیں توہن کرن ساتھ تو دینا پڑ رہا ہے. اور اب یو این کی قراردادیں بھی ہمیں یاد آ گئی، اور یقیناً ہونا بھی ایسے چاہیے. جب تک کشمیر کے عوام نہیں جاگیں گے، محض اور دیگر طریقوں سے کشمیر کے معاملات کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا. ان کا کشمیر کا آج نہیں تو کل حل نکالنا پڑے گا یقیناً ہندوستان کو اور پاکستان کو مل کے بین الاقوامی ارینجمنٹ کے تحت. ہاں، اور آپ پہلی دفعہ دیکھیں نا، اسی لیے وہ انڈینز کہتے رہتے ہیں یہ پاکستان مداخلت کر رہا ہے، یہ وہ انٹرنل افیئرز میں ہمارے. لیکن اب وہ جو کہتے تھے گھس پیٹھی ہے اور اتنوادی اور یہ اور وہ بھی ختم ہو گئی بات. نہیں، وہ تو گھر گھر سے جنازے نکل رہے ہیں، اس کے باوجود لاکھوں لوگ جو سڑکوں پر ہیں، اور 10 دن ہو گئے کرفیو انہوں نے لگایا ہوا ہے اور ہڑتالیں چل رہی ہیں. لیکن غلام حسن صاحب، یہ تو کشمیر کا معاملہ ہوا، اس پہ مزید بات کریں گے. یہ آپ مارشل لا لگوانے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان میں؟ نہیں، مارشل لا کی 3 چیزیں ہیں. کچھ لوگ خوفزدہ ہیں کہ ہماری بساط الٹنے والی ہے اور اس کے لیے ملک میں مارشل لا لگ سکتا ہے. اور اس کی وجوہات میں جو جب جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ فوج اور رحیل شریف کی جو پاپولیرٹی ہے آرمی چیف نے، وہ کوئی نئے پرپورشن اختیار کیا جو کسی آرمی چیف کو پاکستان میں حاصل نہیں ہوئی. جی، اس کے نتیجے میں لامحالہ فوج جب وہ اقتدار پر قبضہ لیکن کرے. یہ عمران ایسا خان ہے، صاحب غلط ہے. جو 3 دنوں بعد ان کو خیال آیا کہ یار یہ بیان میں نے غلط دیا تھا، تو آج انہوں نے وضاحت کر دی ہے کہ یار وہ مٹھائیوں بانٹنے والا میں تو مارشل لا کے حق میں نے 20 سال جدوجہد کی ہے، میں تو الیکشن سے جیت کے آؤں گا. تو یہ بڑی دیر بعد ان کو خیال آیا اس بات کا نہیں، وہ کوئی پہلے بھی حمایتی نہیں مارشل لا کے. ہونا نہیں چاہیے. لیکن تاثر اسی قسم کا جو ہے نا وہ گیا. آج وہ جاوید ہاشمی صاحب نے بھی طنز کیا کہ جی وہ شیخ رشید کو شیخو کہہ کہ وہ شیخو جنتری والا جو کہتے 100 دن میں حکومت چلی جائے گی. تو یہ خان صاحب کو واقعی یار یہ جو ہے اس معاملے میں استقامت سے چلنا چاہیے آگے. اب انہوں نے 7 جولائی کی کال دے دی. آج بائی دی وے 7 اگست کی کال دے دی ہے، لیکن ابھی وہ کچھ کلیئر نہیں ہے. وہ کہتے ہیں دھرنے کے لیے ماحول کریٹ کروں گا کہ یہ کال جو ہے ایجیٹیشن ہوگی یا جلسے ہوں گے. یہ خیر بعد میں پتہ لگ جائے گا. ایک اور جو خبر ہے غلام حسین صاحب، وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ تیاری پکڑ رہے ہیں. ان کا بخار اتر گیا اور اسلام آباد جانے کی. ان کے ترجمان کا کہنا ہے کہ وہ کل جا رہے ہیں. پرویز رشید صاحب کا کہنا ہے جو وزیر اطلاعات ہیں، یہ وہی رانا ثناء اللہ کی جو میں نے بات بتا رہا تھا آپ کو، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اتوار تک لاہور میں ہی ہیں. پتہ نہیں کون سی بات ٹھیک ہے. وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے خاندانی ذرائع کہہ رہے ہیں، یعنی اندازہ لگائیں کہ وزیر اطلاعات صاحب جو ہے، یار پتہ تو کر لو، دونوں ایک یعنی بیان جاری کریں. نہیں مجھے تو ان کے مریم نواز کا بھی ترجمان ہے. نہیں، مریم نواز نے تو کہا ہے وہ شر پسند ہے جو کہہ رہے ہیں میاں صاحب، خبریں اڑا رہے ہیں بعض چینل پہ ہمارا کارروائی کرے کہ وہ لندن جا رہے ہیں. لندن جانے کا ان کا پروگرام نہیں ہے. لیکن غلام حسین صاحب یہ تو چھوڑے، کب جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں. جانے والے وہ لندن نہیں بلکہ اسلام آباد. میرا مطلب جو آپ تو خواہش کر رہے ہیں نا، دعا کرتے ہیں کہ چلے جائیں. ویسے ہی کہاں چلے جائیں؟ آپ تو چاہتے ہیں نہیں، اعلان جنگ کر دیا عمران خان نے. تو دیکھیں نا، آپ کو نظر آپ تو چاہتے ہیں نا کہ نواز شریف جو ہے
چاہے اس کو فوج نکالے یا عمران خان نکالے، لیکن چھٹکارا ہو. ابھی آپ پھر وہ تقریر کریں گے غریب مر گیا یہ وہ فلانا، وہ آپ کی تو آپ کر دیں. تقریر ہے، وہ میں نہیں کرتا. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦੀ میں یہ ਦੰਦਲ ਪਈ پوچھ ਹੈ, رہا ہوں. ਤੁਸੀਂ بھی کوئی ਗਰੀਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ. میں تو بہت زیادہ غریبوں کے حق میں ہوں، لیکن میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. میں خود بھی غریب ہوں. پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب نواز شریف جائیں گے اسلام آباد ہاں جی 2 مہینے بعد، 2 جب وہ لینڈ کریں گے اور پرائم منسٹر ہاؤس جائیں گے، وہ جو اسلام آباد 2 مہینے میں چھوڑ گئے تھے اور آج میں کو فرق ہے تھوڑا سا. ان کے نیچے سے زمین سرک چکی ہے، یعنی ان کے ہاتھوں سے نا بہت سارا چیزیں جو ہے سلپ کر چکی ہے. سچویشن از ناٹ انڈر ہز کنٹرول اینڈ کمانڈ. اچھا یہ بات ہے. اور یعنی بتائیے مطلب یہ میں کوئی اس کی کوئی وضاحت کریں نا. وضاحت ہے کہ تمام سیاسی قوتیں ان کے خلاف صاف راہ ہو گئی ہیں. پناما پیپرز سے وہ چھٹکارا حاصل نہیں کر سکے. فوج کے ساتھ وہ تو پہلے بھی تھا نا، جب پہلے بھی تو اسلام آباد میں تقریر کر کے گئے تھے نا. میں تو کہہ رہا بنا ہوں نہیں. اس کے بعد فوج کے ساتھ ان کے تعلقات ٹھیک نہیں ہوئے، اور ابھی تک ہمیں یہ انتظار ہے کہ میاں محمد شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو یعنی آرمی چیف جنرل رحیل شریف سے ملاقات کی ہے، ان ملاقات اور ان کی جو وزیر اعظم کو بریفنگ ہے، اس کے بعد کوئی میٹنگ پوائنٹ بنا ہے. اچھا اس میں عرض کرنا چاہتا تھا آپ سے کہ یہاں بڑی کوئی ترکی کے کو کے حوالے سے کنٹروورسی چل رہی ہے کہ ایک انڈین جرنلسٹ نے وائٹ ہاؤس کے ترجمان سے پوچھ لیا کہ جی پاکستان میں مارشل لاء کے امکانات کیا. انہوں نے کہا میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کروں گا. اسپیکولیٹ کرنا نہیں چاہتا. یہ بجائے یہ کہنے کے کہ ہم جمہوری قوتوں کے ساتھ ہیں. پھر انہوں نے جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان، انہوں نے کہا پاکستان اور ترکی میں بڑا فرق ہے، ترکی ہمارا نیٹو والا ہے. لیکن ہم رحیل شریف کے 6 جولائی والے بیان یا کمٹمنٹ پہ پوری طرح چاہتے ہیں کہ عمل ہو، یعنی شوڈ واک دا ٹاک، کہ یہاں پہ جو ملیٹنٹس ہیں یا جن کو وہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے سیف ہیونز دیے ہوئے ہیں، یعنی وہ ان میں کئی نام لیتے ہیں، جیش محمد، حقانی نیٹ ورک وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو بات یہ ہے کہ میں لیکن کہہ رہا ہوں آپ کو کہ میرے نزدیک جو 2 مہینے میں سب سے بڑی تبدیلی نواز شریف صاحب دیکھیں گے کہ ایک قسم کا سافٹ کو ہو ہی چکا ہے. اب آپ اس کی جو دیکھیں جو مینیفیسٹیشنز ہیں یا اس کے جو عملی کرکٹ ٹیم جیتتی ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ فوج نے ان کو ڈسپلن کیا. مطلب یہ جو نیریٹو کی بات کر رہا ہوں، وہ جناب وہ پش اپ کرتے ہیں، پہلے سجدہ کرتے ہوتے تھے، جو ان سجدہ کے نام بند کر رہا تھا. اب انہوں نے پش اپس کیے ہیں. اچھا ایک یہ لیں بات. نہیں ویسے پتہ اچھا کیا آپ نے. اب آپ دیکھیے جو کنٹروورسی جو ابھی دوسری جو ہے سندھ میں، کہ وہاں پہ وہ سندھ میں وہ جو ہمارے وزیر اطلاعات ہیں وہاں پہ مشیر اطلاعات جو ہیں وہ وزیر داخلہ بھائی اچھا نہیں سہیل سیال، ان کے دستے راز ہیں، فرنٹ مین ہیں اسد کھرل صاحب، ان کی گرفتاری میں ناکامی ہوئی رینجرز کی. اب رینجرز کہتے ہیں پورا سندھ ہی ہمیں دے دو. اب 2 چیزیں ایکسپائر ہوئی ہیں. ایک ان کو 90 دن کے خصوصی اختیارات چاہیے، 1 سال ان کو چاہیے اپنے ٹرم میں ایکسٹینشن کا، 3 سال ہو جائیں. تو بھائی یہ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ آیا نثار علی خان صاحب وہاں سے، اور اس پہ میرا خیال ہے وزیر داخلہ نے ٹھیک پوائنٹ ریز کیا، جو بشیر داخلہ ہمارے دوست جو ہیں مولا بخش چانڈیو، کہ بھئی کہ آپ مشیر اطلاعات کہ بھئی آپ اس پہ بیان دینے کی بجائے کوئی بات کریں. اب نثار صاحب سے پوچھنا میں چاہتا ہوں کہ بھائی اگر پنجاب میں رینجرز کو اختیار دینا ہوتا تو آپ یہی سٹینڈ لیتے ہیں، میٹھا میٹھا آپ اور کڑوا کڑوا تھو. کیا سندھ جو ہے سارا ہی رینجرز نے چلانا ہے؟ نہیں پر رینجرز اس کا مطلب ہے کہ یا تو پھر صوبائی حکومت بڑی نااہل ہے، پھر وہاں گورنر رول لگائیں، ختم کریں، ان کو چھٹی کرائیں. یہ کیا ہوا؟ پھر غلام حسن صاحب آپ دیکھیے. نہیں پر صرف ایک سندھ کی حکومت ہی نااہل ہے. میں یہی تو آپ سے عرض کر رہا ہوں. کس آپ کا بھی آج نام ادھر سے ادھر چلے گئے، واپس آ جائیں. مجھے پہلے امریکہ کا جو بیان ہے اس کی پوری دیکھے، اس کے جزیات دیکھے. انہوں نے ایک تو منہ پر تھپڑ مارا انڈینز کے کہ پاکستان کے ساتھ امریکہ کی سیکیورٹی کے لیے بڑی زبردست کوآپریشن چل رہی ہے ٹیررزم کو کچلنے کے لیے، اور وہ پاکستان کے ساتھ تعاون کے بغیر نہیں ہے.
وہ ہیں جو یہیں پہ تو یہیں پہ ہوگی نا. ان کو کچھ پوائنٹس ہیں تو لیکن ہم ان سے براہ راست بات کرتے ہیں ڈیٹ صحیح ہے. جو خلاف بھی ہے. تو انہوں نے اور یہ کہ ایسی مارشلہ کی ڈگڈگی بجا کے تو ہمیں آپ اکسائے نہ. اچھا نہیں لیکن غلام حسین صاحب وہ میں بات جو کر رہا تھا نا اس میں ایک اور ایڈ کرتا ہوں. کو بندہ بازیاب کرنا ہو فوج نے کرنا ہے, سندھ فوج نے چلانا ہے, نیشنل سیکورٹی انہوں نے دیکھنی ہے, ایکسٹرنل سیکورٹی تو ان کا کام ہی ہے, دہشت گردی انہوں نے کرنی ہے, کنٹرول کرنی ہے. تو رہ کیا گیا ہے نظامی اچھا صاحب اوپر سے ساگ ڈاک صاحب تقریریں کرتے ہیں کہ جناب اتنے ہو گئے پیسے بھی انہوں نے لے لینے جتنے ان کو چاہیے کیونکہ آپ کی اکانومی تو بڑی چیز آ رہی عارف ہے. نظامی. پر رہ کیا گیا ہے یار ان کے لیے, یہ سویلین سپیس کیا رہ گئی ہے. چلو دوسرا نقطہ نظر سن لے. آپ کو یاد ہوگا 1 سال ہونے کو ہے, میں نے ایک دن عرض کیا تھا, اس دن آپ نے برا منایا تھا. میں نے کہا آئین کے تحت قانون کے اندر رہتے ہوئے 245 234 190 ریڈ ود ادر کلازز پورا ملک آپ کو فوج کے حوالے کرنا پڑے گا تاکہ دہشت گردی کا صفایا, کرپشن کا خاتمہ اور جرائم پیشہ لیکن حضور ان کلازز کے بغیر ہی ہو گیا والے. نہیں ہوا نا, اس سے ریزلٹس نہیں ہو رہے. ہاف ہارٹڈ اور نیم دلی سے جو ہونے والے اقدامات میرا خیال ہیں ہے فوج نے بہت کچھ اچیو کیا, میں اختلاف کرتا وہ فوج نے کیا لیکن ہو نہیں رہا. آج بھی کام نہیں ہو رہا. ہوں. دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں, آپ کیسے کہہ رہے ہیں یار. کدھر وہ بہہ رہی بھائی دیکھیں بات سنیں, کدھر بہہ رہی ٹیررزم پہ کنٹرول کیا کہ نہیں ہم نے. اور لوگوں کے بچے بلک رہے ہیں یار, خارجہ ان کو پالیسی دودھ نہیں مل رہا. ماشاءاللہ پاکستان از ٹوٹلی آئسولیٹڈ, یہ کتنی اچھی خارجہ پالیسی ہے ہماری. اور آپ کو کیا چاہیے. آپ اگر مذاق کرنا چاہتے تو مذاق نہیں کر رہا. میں نے کہا ان کو فوج کے حوالے کرنا پڑے گا. آپ میرے پر الزام لگا دیں to make کہ میں فوج کے a royal mess of things. No, they have achieved results and your civilians have failed. I'm sorry, یہ صرف They have failed. They have failed. They have failed. غلام حسین صاحب, یہ پاکستان میں ہی ہو سکتا ہے کہ آپ آواز دیں فوج کے کہ آ جا. آواز دیں یار آئین لے آئے نا. اور کیا ہوتا ہے, آپ ترکی میں کر کے دکھائیں, چینل ہی بند ہو جائے. آپ آئین لے آئین لے آئے نا. ابھی میں جو کہہ رہا ہوں اگر آئین میں نہ ہو تو پھر آپ بات کریں. بھائی آئین میں تو پھر یہ ہے کہ آئین کے تحت آپ آج 245 بنا لیں یار. آج 245 کے تحت فوج کو بھیجا رول آف لا ہونا چاہیے پاکستان میں. تو رول آف لا کا حصہ ہے وہ بھی 245. چلیں یار اس وقت اس کی بحث ہے, ایک بریک لیں. کل آپ نے یہی کہنا ہے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے تھے, بریک لے لیں. لیکن اعلان جو کر دیا ہے عمران خان نے آپ کے مہمان کہ میں محتسب اور دوسرے اداروں کے خلاف, اور جب تک نواز شریف کو کٹہرے میں نہیں لاتا ہماری موومنٹ وہ جاری تو رہے آپ گی. کو اگر میں پوری بتاؤں وہ سینٹ میں لا رہے ہیں, سپریم کورٹ کا ابھی یہ نہیں, اور وہ اور جگہ بھی. اچھا اب سے لے کے 7 اگست تک کا ٹائم دے دیا نا نواز شریف کو عمران خان نے اور دوسرے اداروں کو کہ اگر بیچ میں پڑھ کے معاملہ حل کرائیں ورنہ خون خرابے کی طرف. نواز شریف کو تو پھر بخار چڑھ گیا ہوگا. پتہ نہیں, وہ تو محسوس ہی نہیں کرتے. اس کا جواب آپ دینا آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. کراچی کی جو صورتحال ہے اور خاص طور پر کل جو ایم کیو ایم کے نامزد میئر وسیم اختر صاحب کو ان جج کے آرڈرز پر گرفتار کیا گیا ہے اور آج ان کو عدالت میں لے کے آئے اور وہاں سے وہ رات کے لیے راو انوار جو ہیں وہ لے گئے ہیں. تو یہ ہو کیا رہا ہے کراچی میں, اس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے. اور ہم نے ایم کیو ایم کے ایک اہم رہنما جناب سلمان بلوچ صاحب کو کہا ہے کہ وہ ایم کیو ایم کا موقف دیں اور ان کی کیا چمکھی لڑائی چل رہی ہے, کوئی ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. جی بلوچ صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا اور ویورز کو, اور آپ کو السلام علیکم. سر یہ جو آپ نے جو آخری جملہ کہا کہ جو چومکھی لڑائی چل رہی ہے, یہ تو ہماری بھی سمجھ سے بالا تر ہے کہ آخر ہم نے اور ایم کیو ایم نے ایسا کیا قصور کر دیا ہے. وطن سے محبت کا یہ جرم ہے ہمارا کہ ہمارے نہ رہنما محفوظ ہیں نہ ہمارے کارکنان محفوظ ہیں. اور جو شخص لندن سے آئے اپنی کورٹ کی ہیئرنگ کو اٹینڈ کرنے کے لیے, اس کے ساتھ ایسا ہو جائے. تو اسے تو ہم نے ایک فلم دیکھی تھی اندھا قانون,
बचपन में। मुझे तो वही याद आ रही है कि अंधा कानून है, और इंसाफ भी यहाँ पे जो है डिस्ट्रिक्शन में आ गया है। एक तबके के लिए अलग इंसाफ है, दूसरे तबके के लिए अलग इंसाफ है। गो के मैं आपको याद दिलाऊं कि वसीम अख्तर भाई भी वज़ीर दाखिला रह चुके हैं, रऊफ़ सिद्दीकी भाई भी वज़ीर दाखिला रह चुके हैं इसी सिंध के। और इस सिंध के पीपल्स पार्टी के एक और वज़ीर दाखिला हैं जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब, जो पिछले साल जो है अपनी पीपल्स पार्टी की जानिब से बनाए हुए मुकदमात में बेल कराते रहे, कोर्ट भी जाते रहे, लेकिन ना ही उन्हें बेल बिफोर अरेस्ट मंजूर होने से पहले किसी ने अरेस्ट किया, और एक दफ़ा तो एटीसी ने उनकी बेल रिजेक्ट कर दी, तो कोर्ट के कमरे बंद हो गए, पुलिस गिरफ्तार करने आई। उस वक्त के चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने सू मोटो लेते हुए उनकी वाइफ के कहने पे पुलिस को वापस बुला लिया और उन्हें रिलीफ दे दिया, और आज तक वो जमानतों पे हैं। आज के वज़ीर दाखिला अनवर सोहेल सियाल साहब, पिछले हफ्ते की बात है, लाड़काना में वाक़या होता है, उनके भाई एक असद खरल नामी बंदे को रेंजर्स की कस्टडी से छुड़वा लेते हैं, और लेकिन आज तक उस वाक़े की कोई FIR दर्ज नहीं हो सकी। तो जो ये दोहरा निज़ाम कानून है, दोहरा निज़ाम इंसाफ है, ये क्या है? एक तबके के लिए तो आपने अलग इंसाफ रखा हुआ है, कानून रखा हुआ है, आप ये फरमा रहे हैं कि तो ये निज़ाम है। जी आप ये फरमा रहे हैं सुलेमान साहब के दोहरा निज़ाम ये है कि पीपल्स पार्टी का नरम रवैया रखा जा रहा है और आपका सख्त, लेकिन ये जिस केस में ज़मानत हुई है, ज़मानत मनसूख हुई है एंटी टेररिज्म कोर्ट ने, यानी आपके रहनुमाओं की, वो केस तो है ही डॉक्टर आसिम के ख़िलाफ़ कि उन्होंने अस्पताल में पनाह दी थी और ये उसमें मुलव्वस थे। तो कोई मुझे तो नहीं नज़र आ रहा कि इस वक्त पीपल्स पार्टी में और आप में कोई तब्दील की जा रही है। अब अच्छा जी नहीं सर, वो मैंने एक आपको कंपैरिजन दिया है वज़ीर दाखिला होने के हिसाब से। दूसरा, हम ये समझते हैं कि जो डॉक्टर आसिम साहब हैं उनके साथ भी ज़्यादती हो रही है, क्योंकि वो ख़ुद कोर्ट में कह चुके हैं, बरमला कह चुके हैं, जो JIT बनाई गई है वो इनके इल्म में नहीं है। जो FIR के कंटेंट्स हैं उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। इवन कि उनकी बेटी ये बयान दे चुकी है अदालत में, मीडिया के सामने, कि जी हमारे हॉस्पिटल को ऑक्यूपाई किया गया और वहाँ बैठ के जाली बिल बनाए गए जिनके नाम मतलब FIR में है कि फ़लाँ फ़लाँ का वहाँ पे इलाज हुआ और ये हुआ। लेकिन सोचने समझने की बात यह है इसमें कि ये जो बेल रिजेक्ट हुआ है, बेल का ऑर्डर है, मैं जज पे कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा, लेकिन जज के ऑर्डर पे हम कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, बहस भी कर सकते हैं, क्योंकि जो ऑर्डर्स होते हैं और जो जजमेंट होते हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं। तो मैं ऑर्डर पे आपसे बात कर रहा हूँ। वो बेल में बेल मनसूख हुई ना, ऐसे गवाहों बेल रिजेक्ट किया या JIT एक्सेप्ट किया? मनसूख किया ना JIT की रिपोर्ट के ऊपर, उन्होंने JIT की रिपोर्ट एक्सेप्ट किया। नहीं सर, बेल रिजेक्ट की है JIT की रिपोर्ट को, जिसको डिनाई किया जा चुका है, और उसमें 2 ऐसे बयानात का हवाला है, 161 के बयानात जो कि बड़े प्रीमिलरी स्टेज पे लिए जाते हैं, इब्तिदाई स्टेज पे, जिसका बाद में ट्रायल में आते उसी गवाह ने उसको डिटेक्ट करना होता है। आप कहते हैं बड़ी ज्यादती जी, हो रही है। 161 का बयान होता है, उसको वजह बना के बेल रिजेक्ट की गई है। आप बड़ी कह रहे हैं कि ज्यादती हुई है और हमें नज़र भी आता है कि ज्यादती हो रही है। जैसे आपके जो कल कहा कि आपके रहनुमाओं ने कि जी कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, तो ये हमें समझ में नहीं आती कि आखिर रेंजर चाहती क्या है? डॉक्टर आसिम को पकड़ना चाहती है, MQM को दीवार से लगाना चाहती है, या क्या मतलब एंड में क्या अमने आमा के क़याम के लिए कर रहे हैं, या आखिर रेंजर्स वहाँ लॉ एंड ऑर्डर के लिए गई हुई है नहीं, या इंतकामी कार्रवाइयों के लिए गई नहीं, है? मैंने कहा पीपल्स पार्टी, MKM और सरजमीन सारों को इकट्ठा ही पकड़ लिया है। जी हाँ, वो तो उन्होंने साबित किया ना कि हम बिल्कुल बिला तखसीस हम किसी को माफ़ नहीं करते। जी जनाब। चलें सर, बात सिर्फ इतनी है कि रेंजर्स को यहाँ बुलाया गया, 1989 से रेंजर्स यहाँ मौजूद है, अमन अमान के लिए काम कर रही है, अच्छा काम भी किया, और इस ऑपरेशन का मुतालबा भी MQM ने किया था, और MQM ने साथ ये भी कहा था कि इसका रुख दोबारा MQM की जानिब नाम मोड़ दिया जाए, जैसे 1992 में हुआ। एक दफ़ा फिर ऐसा ही हुआ। हमें तो अब ये लग रहा है कि शायद ये MQM को क्रैश करने के लिए ऑपरेशन जारी हो सारी है, क्योंकि हमें तो लग रहा है कि दीवार से लगाने का अमल, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को रोकने का अमल, आपने अच्छा काम किया, आपने दहशतगर्दी को ख़त्म किया, आपने भत्ताखोरी को ख़त्म किया, आपने टारगेट किलिंग को कुछ हद तक कम किया यहाँ पे, लेकिन स्ट्रीट क्राइम पे काबू नहीं पा सके। लेकिन एक ऐसी सियासी और मुहब्ब वतन जमात को एज ए जमात अगर आप बिल्कुल ही उसको क्रश करने पे आगे हैं, तो हम ये समझते हैं कि ये आइन और कानून से बालादस्त काम है। आपको विदिन कॉन्स्टिट्यूशन विदिन लॉ और ताकत पकड़ रही है। आपको तो सियासी तौर पर ताकत हो रही है, लेकिन ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि
آپ کرمنل ونگز آپ کے جو ہے آپ کے جو کرمنل ونگز ہیں یہ سارا مسائل کی جڑ ہیں، اس کا کوئی جواب دینا نظامی صاحب یہ ان کا موقف جو ہے کہ ایم کیم کو دیوار سے لگا کے اور ایم کیم کو کچلنے کے لیے سارا آپریشن ہو رہا ہے، یہ کس طرح جسٹیفائی ہوتا سیاسی طریقے سے کچلا جا سکتا ہے، ایسے تو کسی کو نہیں کچلا جا ہے؟ سکتا وہ تو اور ان کی طاقت بڑھ رہی ہے سر ووٹ کے اس طرح جسٹیفائی جی اس طرح جسٹیفائی ہوتا ہے کہ ہمارے 4000 سے زیادہ کارکنان کے گھروں پہ ریڈ کیا گیا، 1200 سے زیادہ کارکنان کو جھوٹے مقدمات میں انوالو کر کے جیل میں ڈالا گیا، مور دین 55 کارکنان کو ایکسٹرا جوڈیشلی کیل کر دیا گیا، آج بھی ہمارے 130 سے زیادہ کارکنان جو ہے فورسبلی ڈس اپیئر ہیں، اور اس میں سے 8-10 کارکنان جو ہے پی ایس پی کے پاس چلے گئے ہیں۔ تو یہ بھی سمجھ سے بالا تر ہے کہ پی ایس پی آخر کیا ہے، اسٹیبلشمنٹ کا ٹولہ ہے، کوئی سیاسی جماعت ہے، وہ جیلوں سے ہی چلے گئے ان کے ساتھ ہو، وہ کرمنل، وہ دہشت گرد جو وہاں چلا جائے۔ سر ایسے لوگ جو ڈس اپیئر تھے، جو مطلب لاپتہ تھے، آج بھی لاپتہ ہیں، اس میں سے 8-10 لوگ جو ہے ان کے وہاں سے ڈیفنس سے برآمد ہوئے، تو وہاں تک کس نے پہنچایا انہیں؟ تو اب تو یہ قائم بھی خانے بھی سوال آپ کے ساتھ ہی بند ہے۔ تو اداروں کو چاہیے کہ آپ کے سامنے سب برابر ہونے چاہیے۔ چلے آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے، آپ کا پولیٹیکل لایا عمل کیا ہے؟ آپ نہ پیپلز پارٹی کے، نہ نون کے ساتھ، نہ آپ کسی اور پارٹی کے ساتھ، آپ کا پیدائشی جنگ جاری ہے پی ٹی آئی سے، تو آپ تو یک و تنہا ہو چکے ہیں ملکی سیاست میں، اور اس کے بعد آپ اپنے جیسے نظامی صاحب نے کہا کہ یہ جو کرمنل ونگز ہے، یہ جن کے ڈانڈے جا کے غیر ملکی پاکستان دشمن قوتوں سے ملتے ہیں، ان سے آپ نے پوری طرح ڈس ایسوسیشن، ان سے قطع تلقی، ان سے ڈائیورس کا کیوں اعلان نہیں کیا؟ آپ کیوں آپ ایک بڑی سیاسی قوت ہے، اس قوت کو کیوں خراب کر رہے ہیں؟ اس کا ہمیں جواب چاہیے آفٹر شارٹ بریک۔ ویلکم بیک جی سلمان بلوچ صاحب۔ سر میں آپ سے عرض کروں آپ کے سوال کے جواب میں، جو وقفے پہ جانے سے پہلے آپ نے مجھ سے پوچھا، دیکھیں ایم کیو ایم واحد سیاسی جماعت ہے جس نے کوئی 15,000 سے زیادہ ایسے کارکنان کو جو چھوٹی موٹی لیگل ایکٹیویٹی میں انوالو تھے اور پارٹی کی نظروں میں آیا، پارٹی نے انہیں پارٹی سے خارج کر دیا۔ اور ایم کیو ایم کی اور قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی شروع سے یہ پالیسی ہے کہ ایم کیو ایم میں کرائم اور کرمنل کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ایم کیو ایم میں ہماری صفوں میں کوئی کرمنل ہے، کسی پہ ایف آئی آر ہے، آپ بالکل آئیے اسے پکڑیے، لیکن ہمارا صرف آبجیکشن یہ ہے کہ آپ اسے ماورا عدالت قتل نہ کیجئے، آپ اسے کورٹ میں لے جائیے، ثبوت پیش کیجئے، پھانسی پہ چڑھا دیجئے، لیکن فورسیبلی ڈس اپیئر نہ کیجئے، اسے جو ہے وہ بلا وجہ جھوٹے مقدمات میں انوالو نہ کریں۔ یہ ہمارا کہنے کا مقصد ہے، اور ہم نہ اس آپریشن کے خلاف ہیں، نہ ہم آپریشن بند کرنے کے خلاف، نہ بند کرنے کو کہتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف ڈائریکشن درست کر لی جائے۔ آپ ایز اے پولیٹیکل پارٹی لیجئے، کرمنل ہے، چاہے وہ کسی میں بھی ہو، چاہے وہ ایم کیو ایم میں بھی نہ ہو، کیوں نہ ہو، چاہے کسی پارٹی میں نہ ہو، لیکن آپ کو دہشت گردوں میں اور کرمنل میں تمیز کرنی ہوگی۔ ایز اے ٹیررسٹ جن کے لیے یہ آپریشن شروع ہوا تھا، آپ کو اس طرف جانا ہوگا۔ لیکن اب تو میں آپ انفارچونیٹلی کل سے جو اختیارات ختم ہو گئے ہیں، آج پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے وہ دبئی جا کے بیٹھ گئی ہے، اور وہاں پہ مشاورت ہو رہی ہے کہ اور وزیر اعلیٰ سندھ کریں گے پارٹی کہے گی۔ کیا پیپلز پارٹی کے مرہون منت ہے کراچی کا امن و امان، سندھ کا امن و امان؟ جب یہ بات کی جاتی ہے کہ سندھ میں بھی رینجرز کارروائی کریں، ہم اس کے حق میں ہیں، یہ ہمارا اسٹانس ہے کہ پورے سندھ کے شہروں میں بھی اس کا دائرہ کار پھیلایا جائے، رینجرز آپریشن کو وہاں بھی جائے۔ لیکن پیپلز پارٹی کی دشمنی دیکھو، کہتے ہیں جی کراچی کی حد تک تو آپریشن ہو، لاڑکانہ میں نہ ہو، میرپور خاص میں نہ ہو، خیرپور میں نہ ہو، سکھر میں نہ ہو، کیوں نہ ہو؟ جہاں کرمنل ہے وہاں ہونا چاہیے، ہم تو یہ کہتے ہیں۔ نہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ آپ کہتے ہیں کرمنلز کے خلاف، دہشت گردوں کے خلاف ہونا چاہیے، کرمنلز کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، یہ کہہ رہے ہیں آپ، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردوں کے خلاف کچھ ہو ہی نہیں رہا؟ نہیں، میں نے کہا کہ آپ، اب یہ ہمارا تو میں یہ یہ موقف کہہ رہا ہوں ہے آپ سے کہ کرمنل جس کے خلاف ایف آئی آر ہے، نہ میں یہ موقف نہیں ہے، کہہ رہا ہوں کہ دہشت گرد تو دہشت گرد ہے، لیکن کرمنل وہ جس کے خلاف کوئی ایف آئی آر ہے، جس کے خلاف جو ہے کوئی مقدمہ ہے، اسے کورٹ میں لے جائیے۔ لیکن پولیٹیکل پارٹی کے ورکر کو آپ نے ایز اے کرمنل ایزیوم کر لینا وداؤٹ اینی ایف آئی آر، وہ غلط ہے۔ اچھا، یہ مطلب ہے آپ کا کہنے کا، ٹھیک ہے۔ یہ ان کا سلمان بلوچ صاحب کا اور ایم کیم کی قیادت کا جو ہم سمجھے یہ موقف ہے کہ ہم ایک سیاسی قوت ہے، اور ہمیں کراچی اور حیدرآباد کے لوگوں کا غیر متزلزل مینڈیٹ ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم، ہر روز ثابت ہو رہا ہے۔
تو اس لیے ہمیں کیوں دیوار سے لگایا جائے؟ اب مخالف یہ کہتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ ہم نے تو نکال دیے کرمنل، اور کوئی اور بھی نکال، وہ کہتے ہیں اگر نکال دیے جائیں کرمنل اور دہشت گرد اور بتا خور اور ٹارگٹ کلر اور دشمن کے ایجنٹ، تو ایم کیو ایم میں رہے گا ہی کچھ نہیں اوپر سے نیچے تک۔ اب یہ اتنا بڑا گیپ ہے، یہ تو اس آپ کا ہم کہتے کیا ہیں، کریں؟ کیا کہہ سکتے ہیں جی؟ میرا تو خیال ہے ایم کیو ایم ایک فعال سیاسی جماعت ہمارا ہے۔ تو یہی موقف ہے، لیکن سر، مخالف یہ میں- کہتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، دیکھیں میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں ایک پڑھی لکھی فیملی سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرے والد صاحب نے یہاں 68 سے یہاں پہ سیاست کی، کے ایس مجاہد بلوچ صاحب ان کا نام ہے، وہ کونسلر بھی رہے، ایم پی اے بھی رہے، وزیر بلدیات بھی رہے گوس علی شاہ کے دور میں۔ میں بھی یہ پڑھا لکھا آدمی ہوں، وکیل ہوں، اب میں کوئی کرمنل تو نہیں ہوں، میرا کام تو پیور پولیٹیکل ہے۔ آپ کو کون کہہ رہا ہے؟ بھائی یہی کہہ رہے ہیں، ایسے ہی لوگ ہیں نا کرمنل کو نکال دیا، جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں، جو اوپر آئے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایسے ان لوگ کو آپ ہیں دیوار سے ہمارے لگا رہے ہیں۔ آپ مہاجروں کو کیوں یتیم کرا رہے ہیں؟ بھائی دیکھیں نا، آپ ہاجروں کو یتیم کہا رہے ہیں، آپ پیپلز پارٹی کو دیوار سے۔ اچھا یہ بتائیے مجھے کہ آپ نے ابھی کہا، یہ دلچسپ بات ہے، آج کل یہ بحث چلی ہوئی ہے کہ جی باقی سندھ میں بھی چاہیے رینجر کو اختیارات جو ہیں، یہ اندرون سندھ میں اس کا مطلب ہے کہ وہاں بھی کراچی کی طرح بھتہ خور دہشت گردوں کا اور کرمنلز کا راج ہے؟ سر ابھی کیا بیان آیا تھا، وہ جو لاڑکانہ کے ایک سیال صاحب انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی، انہوں نے کہا کہ جی لاڑکانہ میں جو ہے وہ وزیر داخلہ کے جو بھائی ہیں سیال صاحب، وہ یہاں پہ گینگ وار چلا رہے ہیں، لاڑکانہ کو کراچی کی طرح گینگ وار کی طرح چلایا جا رہا ہے۔ تو ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈی جی رینجر سندھ یہ لکھا جاتا ہے، تو وہ پورے سندھ کے ڈی جی رینجرز ہیں، وہ صرف کراچی کے نہیں ہیں۔ تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو یہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ رینجرز کا کام ہے امن و امان کو قائم کرنا، دہشت گردوں کو ختم کرنا، دہشت گردی کا کلا کما کرنا، جرائم کا خاتمہ کرنا۔ آج مجھے بڑی پڑھ کے ہنسی آئی کہ وزیر بلدیات نے کہا جی رینجرز ہماری ہیلپ کرے تجاوزات ہٹانے سے، نالے صاف کرنے سے۔ تو رینجرز کے ترجمان کا بیان آ گیا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہم اس کو خوش آمدید کہتے ہیں، خوش آئند قرار دیتے ہیں۔ تو اور بالکل ہم رینجرز کے ساتھ ہیں، فوج کے ساتھ ہیں، پولیس کے ساتھ ہیں، ہم نے جو ہے یہاں پہ ریلیز کی ہیں، ان کی قربانیوں کو سراہتے ہیں۔ لیکن ہمارا صرف اعتراض یہ ہے کہ ڈائریکشن کو درست کر لیا جائے، پولیٹیکل جماعت کو پولیٹیکلی ڈیل کیا جائے، اس کو کرمنل ایزیوم نہ کیا جائے۔ اور غلام حسین صاحب یہ تو مسئلہ یہ لگ رہا ہے ان کی باتوں سے کہ اس وقت انٹیریئر سندھ یعنی کہ اربن اور رورل سندھ میں ڈاکوؤں کا اور کرمنلز کا راج ہے، اور سیاستدان ان کی پشپنائی پہ ہیں۔ نہیں تو ابھی وہ اگر یہ کہا جائے تو صحیح ہے، غلط؟ آپ چاہتے ہیں اندرون سندھ بھی اور پنجاب میں بالکل امن و امان ہے، کے پی میں پرامن امان ہے، بلوچستان ٹھیک ٹھاک ہے۔ 4 دن پہلے کا اگر ڈی جی رینجرز کا بیان اٹھا لیں آپ کو تمام چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ میں تو اسی کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ اور کل کا اور آج کا قائم علی شاہ کا بیان اٹھا لیں، وزیر اعلیٰ سندھ کا، کہ جی ہم نے صرف کراچی میں اختیار دیا ہے، صرف چار چیزوں کے لیے اختیار دیا ہے۔ بابا کیوں؟ آپ پورے سندھ کے وزیر اعلیٰ ہیں، آپ کا کام ہے پورے صوبے میں لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا۔ یہ تھوڑی کہ کراچی میں آپ چاہتے ہیں کہ سارے سندھ میں آگ لگ جائے اور گھر گھر جنگ شروع ہو جائے؟ سر میں یہ نہیں کہہ رہا، میں نے یہ کب کہا، میں تو کہتا ہوں کہ رینجرز کو اختیار دیا جائے پورے سندھ میں کرمنلز کے خلاف، دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنے کا۔ یہ کیوں تمیز کی جا رہی ہے؟ چلیں ان کو بلوچ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا۔ پھر کراچی میں بھی ختم کر دیں، اور کسی دن آپ تشریف لائیں، یہاں پورا ایک پروگرام زیادہ آپ کو نشست کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ غلام حسین صاحب بات بڑی یہ عجیب ہے، یہ سیاست جو ہے نا بر صغیر میں بہت ہی، یہ جو کرمنلائزیشن آف پالیٹکس ہے، میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا۔ آپ یہ نہیں دیکھیں، الیکشن جب ہوں گے نا سندھ میں، اربن سندھ میں ایم کیو ایم، رورل سندھ میں پیپلز پارٹی، تو پھر رینجر اتنا کیا اکٹھا ہوا؟ نہیں تو ان کا کام سیاست تو ختم نہیں کرنا، نہیں آپ سمجھیں جرائم میری پیشہ بات کو ختم کرنا۔ کہ آپ کو ویسے کیوں یہ اکنالج نہیں میں کہتے؟ یہ کہہ رہا ہوں، یہ جو اس چیز کو ہماری سیاسی جماعتیں کب ختم کریں گی، خاص طور پہ سندھ میں، کہ نیکسس بٹوین دا کرمنل ایلیمنٹس اینڈ دا پالیٹکس۔ اچھا آپ بار بار پنجاب کی طرف لاتے ہیں، ویسے آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پنجاب میں دودھ کی دہرن میں نہیں بہ رہی، دودھ کی نہریں اور شہد کی نہریں نہیں بہ رہی، معاف کرنا، لیکن اورنج ٹرین اور میٹرو ٹرین تو چل رہی ہے، اس کو بھی نہیں میں کہہ رہا۔ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، آپ ابھی آتے ہیں نا واقعہ، آج میرا خیال ہے میں ان کو فون کرتا ہوں کہ بھئی ان کے اوپر کاٹا مارو، کہ آیا پنجاب کی امن و امان کی صورتحال جو ہے یہ کے پی کے بلوچستان اور سندھ اور خاص طور سندھ کے شہروں سے کسی بھی صورت میں کمپیریبل ہے؟ اس کا مجھے جواب چاہیے آفٹر شارٹ بریک۔
ویلکم بیک نظامی صاحب، خدا کو جان دینی، آپ مجھے ذرا کمپیریزن دیں نا پھر۔ نہیں یقیناً دیکھیں ہے لا اینڈ آرڈر کے ایشوز پنجاب میں بھی ہیں، مختلف قسم کے کرائمز ہیں، بچے ڈسپیئر ہو رہے ہیں، پولیس مقابلے ہیں، آنر کلنگز کا مسئلہ ہے، لیکن پنجاب میں کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی کہ آپ رینجرز کو دعوت دیں۔ اسی طرح خیبر پختونخوا میں بھی اس طرح کی صورتحال نہیں ہے جو اربن سندھ میں، میرا خیال سے اب کراچی میں بھی شاید صورتحال بہت بہتر ہے پہلے سے کسی مرحلے پہ، لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ملک جو ہے جمہوریت اور جمہوری اداروں سے ہی چلنا چاہیے جن کو لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، تو اس لیے پولیس میں اتنی کیپیسٹی بدل ہونی چاہیے کہ وہ یہ ٹیک اوور کرے، بجائے کہ ہم لا انفورسنگ ایجنسیز کو یہ کام دیں جو ان کا کام نہیں ہے۔ جب رینجرز اور واپس جب جائیں آپ گے، ان کو اختیار دیتے ہیں اس قسم کی فورسز، تو یہ ہر چیز کو بلیک اینڈ وائٹ کے طور نہیں پہ اگر دیکھتے ایک ہیں۔ مہینہ رینجرز وہاں نہ ہو تو پھر امن و امان ہو تو پھر بات ہے۔ یہ پوچھنا چاہیے ان سے۔ اب دیکھیں نا، اب یہ بات جو سلمان بلوچ کی ٹھیک تھی کہ جناب وہ یہ پارٹی کا ایشو ہے، پیپلز پارٹی کا خالی۔ اب دبئی میں ان کا اجلاس ہو رہا ہے، زرداری صاحب لندن سے آ رہے ہیں، نہیں، قائم گورنمنٹ علی شاہ ان کی صاحب یہاں سے جا رہے ہیں۔ وہ ان کی گورنمنٹ ہے سندھ میں، دے ہیو اے مینڈیٹ۔ یس، بٹ مینڈیٹ کا مطلب یہ نہیں ہے آپ کو سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے چلنا پڑے۔ یہ تو وہی بات کی جو نواز شریف صاحب کرتے تھے کہ میرے پاس بھاری مینڈیٹ ہے۔ نہیں تو باری مینڈیٹ کا کیا نتیجہ نکلا؟ پھر دیکھیں نا، پھر وہاں بھی یہ اب کیا نتیجہ۔ نتیجہ نکلا؟ اچھا غلام حسین صاحب، یہ تو ہوئی بات، کل الیکشن ہے، کل الیکشن ہے کشمیر میں، اور اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ سہ مکھی لڑائی ہے۔ پی ایم ایل این اور جماعت اسلامی کا علاقہ، یعنی جو وہاں پہ ان کے اتحادی ہیں آپ کے پی ٹی آئی کے، آپ وہاں اتحاد میں الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ہاں جی، یوم سیاہ پر آج سراج الحق صاحب فرما رہے تھے جی کہ بالکل، حکمران جو ہے وہ سیبوٹاج کر رہے ہیں کشمیر ایک طرف کے۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر ہے جو بڑی فعال جماعت ہے، سردار ابراہیم میرے دوست ہی ہیں، خالد ابراہیم بڑے کلاس فیلو تھے وہ ہیں، اور تیسری طرف آپ کے پی ٹی آئی والے ہیں جنہوں نے سلطان کو آگے کیے ہوئے، سردار سلطان کو۔ تو یہ ہے، اچھا ووٹر کافی ہے میرا خیال تھا، تھوڑے 26 لاکھ ووٹر ہیں، وہ پاکستان میں بھی ہے۔ 41 سیٹیں 29 وہاں پہ ہیں، لیکن عام طور پہ کہا جا رہا ہے کہ پی ایم ایل این کو 20 سیٹیں بیک کر لگی، وہ اس لیے کہ پنجاب سے ہے نا 8-10، اور حکومت پی ایم ایل این نے بنا لینی وہاں۔ لیکن یہ ابھی لیٹسٹ جو آ رہے ہیں نا اندازے، وہ پیپلز پارٹی نے کافی ون بیک کیا۔ اچھا غلام حسین صاحب، ایک بات میرے ذہن میں آتی ہے بار بار، ایک ہمارے کلیگ ہوتے تھے مشتاق مناس، جی، وہ پروگرام بھی کرتے تھے کسی ٹی وی چینل پہ، سنے وہ پرائم منسٹر کے امیدوار ہیں۔ نون لیگ کے جو ہے نا، ہی از دی ون۔ یار صحافیوں کو یہ کہ منہ میں بڑی بڑی بھیا کیا ہو گیا آپ کو؟ ہمیں بڑا نوازا جاتا ہے ہمیں یار۔ نہیں آپ کو اس سے ہمیں کیا غرض ہے؟ نہیں، اس کا وہ مطلب ایک ہے کہ اگر آپ سیاسی- اچھے بچے بنے تو آپ کو نوازا جائے میں گا، اس سے ایگری نہیں کرتا۔ دیکھیں اور نواز کا مطلب نواز شریف سے نہیں ہے میرا نوازا، لیکن آپ کو نوازا جائے گا۔ میرے پاس بڑی لمبی لسٹ ہے بائی دی وے۔ نظامی صاحب، اور ہم مشتاق حسد کرتے ہیں مناس یار۔ کسی ریزرو سیٹ پر نہیں ہے، وہ جنرل الیکشن میں ایک پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے، اگر وہاں وہ جیتے ہیں خود اور ان کی پارٹی کو جیتی ہے کسی الائنس میں، تو اگر وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو میں تو مبارکباد دوں گا۔ لیکن یار اگر آپ کی پوری پی ایم ایل این کی پارٹی مشین جو فیڈرل گورنمنٹ میں برسر اقتدار ہے، منسٹری آف کشمیر ویز جس کے پاس ہے، پنجاب جس کے پاس ہے، اور پنجاب میں ان کی سیٹیں موجود ہیں جو 8 سیٹیں یہاں پہ ہیں، تو ان کو کون مائکا لال ہرا دے گا؟ نہیں مجھے نہیں پتا ابھی تک جو اندازے یہ ہیں۔ اچھا یہ جو آصف کرمانی ہیں، یہ میرے ہمسایہ ہوتے تھے، احمد سعید کرمانی، یہ ایک لنڈرا سا نوجوان تھا، اور یہ اس نے احمد سعید کرمانی صاحب ابھی حیات ہیں، وہ اس کو چاہتے تھے کہ ڈاکٹر بنائے، لیکن یہ ڈاکٹر تو گیا، یہ ڈاکٹر بن گیا لیکن پریکٹس وغیرہ نہیں کی اس نے۔ اور یہ میاں نواز شریف کے ایک قسم کے پی ایس یہ میں کہوں گا، لیکن یہ کشمیر میں بڑے مجھے اب جدھر الیکشن ہوتے ہیں نا، انہوں نے ایکسپرٹائز حاصل کر لیا۔ وہ کیا جی؟ کہ کس طرح مینوپولیشن کے ذریعے الیکشن جیتنے ہیں۔ گلگت بلتستان ہو، پنجاب کا کوئی بائی الیکشن ہو، یہ اے جے کے ہو، ہر جگہ ان کو مہم بنا۔ یہ این کی بات کر رہے ہیں یا کرمانی صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ وہ این کی طرف سے ہی ہے۔ اچھا، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ اب وہاں فوج بھی متعین ہے؟
نہیں اب شاید وہ کل پولنگ پر تو پولنگ اسٹیشن کے اندر اور باہر. نہیں، کل اس تو کے بعد شاید- خان صاحب کیا دھاندلی کس طرح ورک کریں خان گے؟ صاحب کے پیچھے نہ پڑے نہیں میں بات ہوگی یار، اگر وہ اگر ہار گئے وہاں تو بڑا وہاں مشکل ابھی ہوگا. تو وہ نئے آئے ہیں، ان کا کیا ہے، جمعہ پھر تو جمعہ ان کا غصے کا پارا اور چڑھ جائے گا. نہیں ان کا چڑھ گیا، انہوں نے اعلان جنگ کر دیا. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اس پر آپ نے آج بات نہیں کی. تو غلام حسین صاحب آپ شامل ہوں گے ان کے عرب نہیں میں کیوں شامل ہوں، میں سیاسی ورکر تو نہیں ہوں، رہا ہوں پہلے جب میں جرنلسٹ نہیں تھا. نہیں آج کل تو سیاسی میں نے تو آپ کو ابھی بتایا جرنلسٹ سیاسی ورکروں سے زیادہ فعال ہیں آج نہیں کل. ہمیں کوئی غرض نہیں. آپ بتائیے کہ حکومتوں کی حمایت میں جو ہے اتنے آگے چلے گئے ہیں یار، آپ کو عجیب بات کرتے ہیں آپ. عمران خان کی ایک ہی نقطے پر حمایت کرتا ہوں اور کرتا جا رہا ہوں، بس. ایمانداری پہ، بس استقامت پہ نہیں. نہیں اور چیزوں پہ کرتے نہیں، میری ہے ہی نہیں پالیسی. میں ان کی ایک بات پہ عزت کرتا ہوں کہ ایک تو مالی طور پہ میرے خیال سے ہی از این آنیسٹ پولیٹیشین. وہ اور بات ہے، کوئی کہتا ہے جی اے ٹی ایم مشینیں ہیں، یہ ہے وہ ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ کون سے سیاستدان کا نہیں ہوتا. لیکن جو اس کا اصل کام ہے نا، وہ میرے نزدیک، میں نے اپنے کالم میں بھی لکھا تھا کہ عبدالستار ایدھی کی طرح اس شخص نے اس ملک میں ادارے بنائے رفاع عامہ کا کام کیا اور بلینز آف روپیز ادارے بنائے اور سیلف لیسلی بنائے اور اپنی دولت بھی ادھر لگائی ہے، وچ از اے ویری کمینڈیبل تھنگ، اور ہی شوڈ بی اے رول ماڈل دیر. اور سیاست میں بھی میرے خیال سے ہی از دا بگیسٹ کراؤڈ پولر. اب اللہ ان کو، واقعی میں یہ اتفاق کرتا ہوں کہ ان کی اس بات سے کہ یار میں 20 سال سے جدوجہد کر رہا ہوں، مجھے اتنا، اور میں نے پروگرام میں بھی پہلے کہا ان کو کیا ضرورت ہے کہ یار وہ مارشل لاء کی حمایت کریں. نہیں وہ نہیں کر رہے، کون کر رہا. لیکن ایک تاثر ہو گیا غلام حسین صاحب، یہ مجھے پالیٹکس کے اندر سمجھ نہیں آتی کہ میں بعض اوقات بڑے بڑے پڑھے لکھے سیاستدانوں سے بات کرتا ہوں کیا اور تجربہ تاثر کار. کیا ہو گیا؟ ایک تاثر ہے کہ پاکستان میں اقتدار میں آنے کے لیے دو قوتوں کا، بلکہ تین ہیں، اللہ سب سے پہلے ہے، یہ امریکہ اینڈ آرمی. تو عوام لوگ بھول گئے. عوام تو ایسی ہے کہ یار کو ووٹ لیا اور اس کے بعد عوام کو دفع کر دیا 5 سال. ووٹ ملے نہ ملے، آپ دیکھ ہی رہے نا عوام کا حال کیا. آپ خود ہی تو تقریر کرتے ہیں کہ لٹ گئے مر گئے، تو آپ کیا بات کرتے ہیں. یہ آپ مذاق نہ کریں، بڑی اللہ، سیریس صورتحال ہے. امریکہ اینڈ آرمی، دس از دی ناٹ نیسسرلی. تو آج تک پاکستان میں جتنی تبدیلیاں آئی ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر تو کچھ بھی نہیں نہ مل سکتا. وہ تو وہ تو یعنی کانسٹنٹ ہے. امریکہ اور فوج کی مدد اور مداخلت کے بغیر کون ہے جس نے حلف اٹھایا؟ مجھے ایک بندہ بتا دیں. اچھا آپ کو بات معلوم ہے، یہ تو ٹھیک ہے. ضیاء الحق کے دور میں ایک اور تھا کوئی مولوی بھی نال مل گیا. جج جرنیل جلندر، تین جیم مذکر تھے. اس میں ایک جیم کا میں نے اور اضافہ کر دیا کہ یہی جس قسم کے کماش کے جرنلسٹ کی میں نے بات کی ہے، جرنلسٹ. وہ ملک غلام نبی کہتا تھا ان چاروں نے مل کے پاکستان کا بیڑا غرق کیا. وہ جو مرضی کہہ دیں، لیکن بہت ساری چیزیں اچھی ہوئی. جو آپ نے بہت اچھی بات کی تھی کل کہ پاکستان میں دیر ہیز بین اے لاٹ آف پروگریس اینڈ ڈیولپمنٹ. اب میں تو کہتا ہوں کہ ہم بہت روتے ہیں، ہمارا ایک نیشنل ایتھوس نہیں بن سکا. وہ جنرل جیلانی مرحوم تھے نا، پھر آپ کہیں گے جو ان کو کوٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار ساڈا یہ بن گیا ہے، وتیرہ بن گیا، چنگا کھانا اور مندہ بولنا، سیلف کنڈمنیشن. اپنے آپ کو پتا میرے جنرل جیلانی سے بڑے ذاتی جہاز بندی تھی، اور وہ میاں نواز شریف صاحب ان کے پروڈکٹ تھے، آپ کو پتا ہے. اور ایک دن میرے گھر آ گئے وہ، جب نواز شریف وزیر اعظم تھے. کہنے کہ ہیز لیٹ می ڈاؤن. کہتے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے میں نے اس کو تقریر کرنی سکھائی ہے، لیکن یہ بندہ جو ہے یہ اب جو کچھ میری توقعات پہ پورا نہیں اترا، وہ بڑے مایوس تھے ان سے. اور جنرل جیلانی تھے وہ جرنیل، لیکن وہ بھی انسٹیٹیوشن بلڈر ٹائپ کے آدمی تھے. انہوں نے کئی ادارے یہاں بنائے، کئی ادارے موقع بھی ملا ان کو. یہ جو کارڈک انسٹیٹیوٹ ہے یہ ان کی نہیں یہ ریس کورس پارک جدھر یہ قبضہ کرنا چاہتے تھے لوگ، پلاٹ بنا کے بیچنا، یہ اچھا بنایا. سیلف لیس آدمی اور کئی چیزیں. خیر وہ چھوڑے. تو وہ ایک آپ کو پھر میں چلتے لطیفہ سنا. جب یہ انہوں نے بنا دیا نا ان کو وزیر اعلیٰ نواز شریف صاحب، تو انہوں نے چند دنوں بعد کہنے لگے یار جیلانی کو ہٹوائیں، پھر جا کے کوئی عوامی راج جو ہے نا. ہاں وہ تو جیسے شیخ رشید کہتے ہیں کہ وہ جو پنیری گملے میں ہر مارشل لاء کے گملے میں یہ سب پنیری لگی ہے سیاستدانوں کی. تو آخری یہ بات ہے کل سے جی ناظرین، آج ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آج ہم نے جو سندھ میں صورتحال ہے
رینجرز کے اختیارات کے حوالے سے ایم کیو ایم کی انتقامی کارروائیوں کے حوالے سے بات کی، تھوڑی سی کشمیر کے جو الیکشن کل ہونے والے ہیں اس کی کچھ تھوڑی سی گفتگو ہوئی، اور جو عمران خان صاحب نے جو کال دی ہے ایجوٹیشن کی 7 اگست سے آئندہ ماہ سے، اس کا جائزہ لیا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں متضاد اطلاعات ہیں۔ ان کے ترجمان کا کہنا ہے کہ کل دوپہر کو وہ اسلام آباد روانہ ہو جائیں گے، جہاں ان کا بڑا ہیوی ایجنڈا ہے۔ اس پہ بات ہوئی۔ ہماری رائے میں جب وہ اسلام آباد جائیں گے تو ان کو احساس ہوگا کہ یہ وہ اسلام آباد نہیں جو 2 ماہ پہلے وہ چھوڑ کے گئے تھے، اور وہاں پہ اپنے قدم جمانے کے لیے ان کو کافی، پنجابی میں اس کو کہتے ہیں، کارڈ نکالنی پڑے گی۔ ناظرین، خدا حافظ، کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہو۔